تنبیہ، قلعات خیبر کی فتح کی جو ترتیب اس ناچیز نے ذکر کی ہے کہ اول قلعہ نائم فتح ہوا اور پھر قلعہ قاموس، پھر قلعہ صعب اور پھر آخر میں قلعہ وطی اور سلالم فتح ہوئے۔ یہ ترتیب سیرہ ابن حشان اور بدایہ و نہایہ مذکور حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ان کے علاوہ اور قلعوں کا بھی ذکر ہے اور ترتیب فتح بھی کچھ مختلف ہے۔ علامہ حلبی سیرت الحلبیہ میں لکھتے ہیں کہ علاقہ نطا میں 3 قلعے تھے، حصن نائم و حصن قلعہ و حصن صعب بن معاذ۔ قلعات نطا میں سب سے پہلے جو قلعہ فتح ہوا وہ قلعہ نائم تھا۔ جو یہودی قلعہ نائم سے جان بچا کر بھاگ سکے انہوں نے نطا کے دوسرے قلعہ حصن صعب بن معاذ میں جا کر پناہ لی۔ دوسرے روز غروب آفتاب سے قبل 2 دن ان کے محاصرہ کے بعد یہ قلعہ فتح ہوا۔ بعد ازاں آپ نے حصن قلعہ کا محاصرہ فرمایا۔ اس قلعہ کو حصن قلعہ اس لیے کہتے ہیں کہ قلعہ کے معنی پہاڑ کی چوٹی کے ہیں۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا اور چونکہ یہ قلعہ بعد میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آیا اس لیے اس کو قلعہ زبیر بھی کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 597، صفحہ نمبر 597۔ یہ تینوں قلعے علاقہ نطا کے تھے۔ اس کے بعد مسلمان قلعات شک کی جانب بڑھے۔ اس علاقہ میں 2 قلعے تھے، ایک حصن ابی، دوسرا حصن بری۔ اول حصن ابی اور بعد میں حصن بری فتح ہوا۔ جب یہ علاقہ بھی فتح ہو گیا تو یہودیوں نے بھاگ کر قلعات قیتبہ میں بنا لی۔ قیتبہ میں 3 قلعے تھے، قاموس، وطی، سلالم۔ سب سے بڑا قلعہ قاموس تھا جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے ہاتھ فتح ہوا۔ جب یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا، جب مسلمانوں نے وطی اور سلالم کا محاصرہ کیا، 14 دن کے محاصرے کے بعد ان لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہم کو اور ہمارے اہل و عیال کو چھوڑ دیا جائے، ہم خیبر کو چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ آپ نے اس کو منظور فرمایا۔ فتح فدق، جب اہل فدق کو اس کی اطلاع ہوئی کہ یہود خیبر نے ان شرائط پر صلح کیا تو ان لوگوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیام بھیجا کہ ہماری جانوں کو امان دیا جائے، ہم تمام مال و اسباب چھوڑ کر یہاں سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ آپ نے اس کو منظور فرمایا اور ماہیسہ بن مسعود کے واسطہ سے گفتگو ہوئی۔ چونکہ فدق بغیر کسی حملہ اور خودکشی کے فتح ہوا، اس پر سوار لے جانے پڑے اور نہ پیادہ، اس لیے فدق کے خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ اور تصرف میں رہا اور خیبر کی طرح غانمین پر تقسیم نہیں ہوا۔ فائدہ، اس غزوہ میں 14 یا 15 مسلمان شہید ہوئے اور 93 کافر مارے گئے۔ فتح کے بعد جب مال غنیمت اور قیدی جمع کیے گئے تو ان میں صفیہ حی بن اخطب کی بیٹی اور کنانہ بن ربی کی بیوی بھی تھیں، قریب ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ حی بن اخطب حضرت ہارون علیہ السلام کی ذریت میں سے تھا۔ لڑائی کے بعد جب قیدی جمع کیے گئے تو حضرت وحیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک جاریہ مجھ کو عطا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، تم کو اختیار ہے، جس جاریہ کو چاہو لے لو۔ حضرت وحیہ نے حضرت صفیہ کو پسند کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ان کے سردار کی بیٹی ہے، آپ ہی کے لیے مناسب ہے، اس لیے آپ نے ان سے صفیہ کو واپس لے لیا اور ان کے محافظہ میں حضرت صفیہ کی چچا زاد بہن ان کو عنایت کی اور حضرت صفیہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا۔ حضرت صفیہ کے نکاح کا مفصل قصہ انشاءاللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کے بیان میں آئے گا۔ جس طرح غزوہ بنی المستلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ان کی خاندانی عزت و وجاہت کے موافق معاملہ فرمایا، اسی طرح اس موقع پر بھی حضرت صفیہ کے ساتھ ان کی خاندانی مرتبت اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ذریت میں سے ہونے کے شرف کو ملحوظ رکھ کر ان کو آزاد فرما کر اپنی زوجیت میں لے لیا۔ زہر دینے کا واقعہ، فتح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز خیبر ہی میں قیام فرمایا۔ اسی اثناء میں ایک دن زینب بنت حارث زوجہ سلام بن مشکم نے بھی ایک بھنی ہوئی بکری بطور ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کی اور اس میں زہر ملا دیا۔ آپ نے چکھتے ہی ہاتھ روک لیا۔ بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے، انہوں نے کچھ کھا لیا تھا۔ آپ نے فرمایا، ہاتھ روک لو۔ صفحہ نمبر 597 ہی جاری ہے۔ زہر دینے کا واقعہ، فتح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز خیبر ہی میں قیام فرمایا۔ اسی اثناء میں ایک دن زینب بنت حارث زوجہ سلام بن مشکم نے ایک بھنی ہوئی بکری بطور ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کی اور اس میں زہر ملا دیا۔
آپ نے چکھتے ہی ہاتھ روک لیا۔ بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے، انہوں نے کچھ کھا لیا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاتھ روک لو، اس بکری میں زہر ملا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 598۔ زینب کو بلا کر اس کا سبب دریافت کیا۔ اس نے اقرار کیا کہ بے شک اس میں زہر ملایا گیا ہے، اس لیے کہ اگر آپ نبی برحق ہیں تو اللہ آپ کو مطلع کر دے گا، اور اگر آپ نبی کاذب ہیں تو لوگ آپ سے نجات پا جائیں گے۔ چونکہ آپ اپنی ذات کے لیے انتخاب نہیں لیتے تھے، اس لیے آپ نے اس سے کوئی تعرض نہیں فرمایا۔ لیکن بعد میں جب بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زہر کے اثر سے انتقال فرما گئے تو زینب وارثان بشر کے حوالے کر دی گئی، اور انہوں نے اس کو بشر کے قصاص میں قتل کیا۔ بہقی کی ایک روایت میں ہے کہ زینب اقرار جرم کے بعد اسلام لے آئی اور یہ کہا کہ مجھ کو اب آپ کا صادق ہونا بالکل واضح ہو گیا۔ آپ کو اور تمام حاضرین مجلس کو گواہ بناتی ہوں کہ میں آپ کے دین پر ہوں، اور اقرار کرتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ زہری اور سلیمان نے ابتداً نہ قتل کرنے کی وجہ یہی بتلائی ہے کہ وہ اسلام لے آئی تھی۔ مخابرہ: جب خیبر فتح ہو گیا اور زمین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل اسلام کی ہو گئی تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ یہود یعنی حسب وعدہ یہاں سے جلا وطن ہو جائیں، لیکن یہود نے یہ درخواست کی کہ آپ اس زمین پر میں ہم کو رہنے دیجیے، ہم زراعت کریں گے، جو پیداوار ہوگی اس کا نصف حصہ آپ کو ادا کیا کریں گے۔ آپ نے یہ درخواست منظور کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی صراحتاً فرما دیا جب تک چاہیں گے اس وقت تک تم کو برقرار رکھیں گے۔ اس طرح کا معاملہ سب سے پہلے خیبر میں ہوا، اس لیے ایسے معاملہ کا نام مخابرہ ہو گیا۔ جب بٹائی کا وقت آتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیداوار کا اندازہ کرنے کے لیے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے۔ عبداللہ بن رواحہ پیداوار کو 2 حصوں پر تقسیم کر کے کہتے کہ جس حصہ کو چاہو لے لو۔ یہود اس عدل و انصاف کو دیکھ کر یہ کہتے کہ ایسے ہی عدل و انصاف سے آسمان اور زمین قائم ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن رواحہ یہ فرماتے: اے گروہ یہود، تمام مخلوق میں تم میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہو۔ تم ہی نے اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا، تم ہی نے اللہ پر جھوٹ باندھا، لیکن تمہارا بغض مجھ کو کبھی اس پر آمادہ نہیں کر سکتا کہ میں تم پر کسی قسم کا ظلم کروں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ چند رفقا فتح خیبر کے بعد خدمت نبی میں حاضر ہوئے، مگر آپ نے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا۔ صفحہ نمبر 599۔ غنائم خیبر کی تقسیم: خیبر کی غنیمت میں سونا اور چاندی نہ تھا، گائے، بیل اور اونٹ اور کچھ سامان تھا، اور سب سے بڑی چیز خیبر کے زمینات اور باغات تھے۔ زمینات کے علاوہ جو سامان تھا وہ حضور نے نص قرآنی کے مطابق غانمین پر تقسیم کر دیا، اور زمینات کو فقط اہل حدیبیہ پر تقسیم کیا۔ عمرہ حدیبہ کی ارادہ سے جب آپ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے، عمرہ حدیبیہ کی ارادہ سے جب حضور پرنور مدینہ سے روانہ ہوئے تو عرب کو دعوت دی کہ اس سفر میں ساتھ چلیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ مقتولین بدر اور احد اور احزاب کی وجہ سے اہل مکہ کے قلوب اہل اسلام کے کینہ اور عداوت سے لبریز ہیں، مبادا مکہ مکرمہ پہنچ کر کوئی صورت قتال کی پیش آ جائے اور اہل مکہ سرے ہی سے دخول مکہ سے مانع ہو جائیں۔ اس لیے اس وقت تدبیر عقلی کا متقاضا یہ تھا کہ جماعت کثیر آپ کے ہمراہ چلے تاکہ قریش کے شرکاء کا کوئی خطرہ نہ رہے، تاکہ قریش کے شر کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ بہت سے اعراب نے آپ کی اس دعوت کو قبول نہ کیا اور بہت سو نے اشغال ضروریہ اور اپنی مصروفیات کا بہانہ کر دیا۔ مخلصین مسلمین جو سرتاپا بشاشت ایمان سے مملو اور لبریز تھے، آپ کی معیت اور مرافقت کو دنیا اور آخرت کی سعادت سمجھ کر آپ کے ساتھ ہو لیے۔ حدیبیہ کے قریب آثار پیش آیا اور مغلوبانہ صلح کی صورت سامنے آئی، جس پر ان حضرات نے صبر کیا۔ جب اس سفر میں ان مخلصین کا اخلاص مدلل اور مبرہن ہو گیا تو بارگاہ خداوندی سے ان شکستہ دلوں کی شکستگی کو دور کرنے کے لیے فتح خیبر کی بشارت نازل ہوئی کہ عنقریب خیبر تم پر فتح ہوگا، اور یہ حکم نازل فرمایا کہ خیبر کی غنائم حاضرین حدیبیہ کے لیے مخصوص ہوں گی، کوئی دوسرا ان میں شریک نہیں کیا جائے گا۔ تفصیل اگر درکار ہو تو کتب تفسیر میں سورہ فتح کی تفسیر ملاحظہ کریں۔
اب رہا یہ امر کہ خیبر کی زمینوں کو آپ نے کس طرح تقسیم فرمایا، سو اس کی کیفیت سنن ابی داؤد میں مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمس نکالنے کے بعد زمین خیبر کو 36 سہام پر تقسیم کیا، جن میں سے 18 سہام کو علیحدہ کر لیا، یعنی مسلمانوں کی ضروریات کے لیے مخصوص کر لیا، اور مجاہدین پر اس کو تقسیم نہیں کیا، اور باقی 18 سہام کو مجاہدین پر تقسیم کر دیا، اور ہر سہم میں 100 کا حصہ مقرر کیا، جس کو حسب ارشاد خداوندی اصحاب حدیبیہ پر تقسیم کیا۔ اراضی خیبر کا وہ نصف حصہ جس کو آپ نے تقسیم نہیں کیا، اس میں الکیسبہ، الوطی اور السلالم اور اس کی ملحقہ زمینیں تھیں، اور نصف حصہ آپ نے اہل حدیبیہ پر تقسیم کیا، اس میں الشکر، النطار اور اس کی ملحقہ زمینیں تھیں۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں حضرت سہل بن ابی حسمہ صحابی سے موصولاً اور بشیر بن یسار تابعی سے مرسلاً مروی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی تمام زمینوں کو تقسیم نہیں کیا، صرف شک، نطا اور ان کی ملحقہ زمینیں مجاہدین پر تقسیم کی، اور باقی تمام زمینیں مسلمین کے لیے محفوظ کر فرما دیں۔ اب رہا یہ امر کہ یہ 18 سہام کس طرح تقسیم ہوئے، سو ان میں روایتیں مختلف ہیں۔ مشہور روایت میں یہ ہے کہ کل 1400 آدمی، جن میں 200 گھوڑے تھے، 1400 آدمیوں کے 14 سہام ہو گئے، کیونکہ ایک سہم 100 حصہ کا تھا، اور امام مالک نے اور امام شافعی اور امام احمد اور دیگر علماء کے نزدیک سوار کے علاوہ ہر گھوڑے کے 2 حصے ملتے ہیں، اس لیے 200 گھوڑوں کے 4 سہام ہو گئے۔ اس طرح 14 سہام کے ساتھ 4 سہام مل کر 18 سہام پورے ہو گئے۔ صفحہ نمبر 600۔ اور سنن ابی داؤد میں مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خیبر میں لشکر کی تعداد 1500 تھی، جن میں سے 300 سوار تھے، پس آپ نے ہر سوار کو وہ 2 حصے دیے، اور ہر پیادہ کو 1 حصہ۔ یہ روایت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ہے۔ ان کے نزدیک سوار کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سوار کا اور ایک گھوڑے کا، جیسا کہ حضرت علی اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ بس اس حساب سے 1500 میں سے 300 سواروں کے 6 سہام ہو گئے، اور ہر سہم 100 آدمیوں کا، اور باقی ماندہ 1200 آدمیوں کے 12 سہام ہو گئے، اور 12 اور 6 مل کر 18 پورے ہو گئے۔ فائدہ للمدرسین۔ لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح خیبر کے بعد اصحاب سفینہ یعنی حضرت جعفر اور ابو موسیٰ اشعری اور ان کے رفقا، جن کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، جب حبشہ سے واپس آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی کچھ حصہ عطا فرمایا۔ یہ معلوم نہیں کہ ان حضرات کو اصل غنیمت میں سے حصہ دیا، یا مال غنیمت کے خمس میں سے دیا، یا اموال منقولہ میں سے قبل از تقسیم بطور اعانت کچھ عطا فرمایا، اور پھر یہ کہ حضور پرنور نے محض اپنی رائے اور اختیار سے دیا، یا غانمین اور مجاہدین کی اجازت سے دیا، واللہ عالم۔ اور غزوہ خیبر میں کچھ غلام اور کچھ عورتیں بھی مجاہدین کی خدمت اور اعانت کے لیے شریک ہوئی تھیں۔ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے حاصل شدہ سامان میں سے بطور اعانت کچھ عطا فرمایا۔ باقی زمینات میں سے مردوں کی طرح ان کو کوئی حصہ نہیں عطا کیا، جیسے کہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی روایات سے ظاہر ہوتا ہے۔ رد منائل انصار، مہاجرین کی طرف سے انصار کے باغات کی واپسی۔ ابتدائی ہجرت میں جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مہاجرین کی اعانت اور امداد کے لیے انصار نے ان کو کچھ زمینیں اور باغات دیے کہ ان میں کام کریں اور خود بھی متنفع ہوں اور خود بھی منتفع ہوں، اور کچھ ہم کو نفع پہنچائیں۔ خیبر کی فتح کے بعد مہاجرین کرام اعانت اور امداد سے مستغنی ہو گئے تو مہاجرین نے انصار کی زمین اور درخت واپس کر دیے۔ حضرت انس کی والدہ ام سلیم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند درخت دیے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کے عطا کردہ درخت اپنی دائیا ام ایمن یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو دے دیے تھے۔ صفحہ نمبر 601۔ فتح خیبر کے بعد جب مہاجرین نے سب انصار کے درخت واپس کر دیے تو ام سلیم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے درخت طلب کیے۔ یہ وہی درخت تھے جو آپ ام ایمن کو دے چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے فرمایا کہ ام سلیم کے یہ درخت واپس کر دو۔
ام ایمن نے واپس کرنے سے انکار کر دیا اور انس کی گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچنے لگی اور کہا خدا کی قسم یہ درخت ہرگز واپس نہ کروں گی، چونکہ ام ایمن حضور پر نور کی خازنہ یعنی دائیہ تھیں۔ چونکہ ام ایمن حضور پر نور کی خازنہ یعنی دائیہ تھیں اور آپ کے والد کی لونڈی تھیں، اس لیے حضور ام ایمن کو ناراض کرنا نہیں چاہتے تھے۔ حضور نے فرمایا اے ام ایمن تم یہ درخت واپس کر دو اور ان کے بدلہ میں دوسرے درخت لے لو۔ آپ برابر یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی خاص جائیداد میں سے ایک درخت کے بدلہ میں 10 درخت دے دیے جب راضی ہوئیں۔ حضور پر نور نے ان کے حق حضانت و تربیت میں ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وشرف و کرم مسائل و احکام، اس غزوہ میں حلال و حرام کے جو احکام نازل ہوئے یا جو اہم مسائل اس غزوہ کے پیش آمدہ واقعات سے فقہائے کرام نے مستنبط کیے وہ بالاجمال یہ ہیں۔ شہر حرام میں قتال، یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ غزوہ خیبر کے لیے حضور پر نور نے ماہ محرم الحرام میں خروج فرمایا تو معلوم ہوا کہ شہر حرام میں قتل و قتال ممنوع نہیں، اور جن آیات اور احادیث سے شہر حرام میں قتل و قتال کی ممانعت مفہوم ہوتی ہے وہ منسوخ ہے۔ تفسیر اگر درکار ہو تو یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی اور سورہ توبہ کی یہ آیت منہا اربعۃ حرم کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائے۔ تقسیم اراضی، یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی کل زمین کو غانمین پر تقسیم نہیں فرمایا، بلکہ صرف اشک ناتا اور اس کے ملحقہ زمینوں کو مجاہدین پر تقسیم کیا، اور الکیتبہ الوتی السلالم اور اس کی ملحقہ زمینوں کو مسلمانوں کی مصلحتوں اور ضرورتوں کے لیے محفوظ رکھا، جس سے معلوم ہوا کہ امیر سلطنت کو اراضی مفتوحہ میں اختیار ہے کہ جو مصلحت سمجھے وہ کرے، چاہے وہ مجاہدین پر تقسیم کرے اور چاہے وہاں کے باشندوں کے تصرف میں چھوڑ دے اور ان پر خراج مقرر کر دے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک صاحبین اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہم کا مسلک یہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا امام شافعی رحمہ تعالی کا مذہب ہے کہ اموال منقولہ کی طرح زمینات کو بھی مجاہدین پر تقسیم کرنا ضروری ہے، اور شواف تقسیم خیبر کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ خیبر کا نصف حصہ قہراً فتح ہوا اور نصف حصہ صلحاً فتح ہوا، پس جو نصف قہراً فتح ہوا اس کو حضور پر نور نے مجاہدین پر تقسیم کر دیا، اور جو نصف صلحاً فتح ہوا یعنی صلح کی بنیاد پر فتح ہوا وہ تقسیم نہیں فرمایا، مگر تمام روایات حدیث اور سیرت میں اس امر کی تصریح ہے کہ پورا خیبر نہایت سخت جنگ، سخت مقابلہ اور شدید مقاتلہ کے بعد فتح ہوا۔ جب یہود مقابلہ سے مجبور ہو گئے تب قلعوں سے نیچے اترے اور ہر قسم کی ملک اور اختیار سے دستبردار ہوئے اور اس بات پر ضامن ہوئے کہ زمینات اور باغات پر ان کا کسی قسم کا حق نہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 602۔ مزدوروں کی طرح اس میں کام کریں گے اور مسلمان جب تک چاہیں گے ان کو برقرار رکھیں گے اور جب چاہیں گے ان کو زمین سے نکال دیں گے۔ یہ لوگ محض اجیر تھے، کسی زمین اور مکان کے مالک نہ تھے، اور حضور پر نور نے معاملہ کرتے وقت صراحتاً ان سے یہ شرط کر لی تھی کہ جب چاہیں گے زمین تم سے واپس لے لیں گے۔ چنانچہ اس شرط کی بنا پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں تمام زمینیں ان سے واپس لے لیں اور ان کو ملک سے نکال باہر کیا۔ معلوم ہوا کہ تمام خیبر قہراً فتح ہوا ہے، اور جن اکابر جیسے امام مالک وغیرہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ خیبر کا نصف حصہ قہراً اور نصف حصہ صلحاً فتح ہوا، اس کے معنی اصطلاحی صلح کے نہیں ہیں، بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ ابتدا میں یہود نے مقابلہ اور مقاتلہ کیا، لیکن بعد میں جب مقابلہ سے مجبور ہو گئے تو ہتھیار ڈال دیا اور لڑائی ختم کرنے کی درخواست کی۔ اس نہ لڑنے اور مقابلہ نہ کرنے کو بعض علماء نے صلح کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، یعنی آدھا خیبر لڑائی سے فتح ہوا اور آدھا خیبر بدون لڑائی کے فتح ہوا۔ اس مسئلہ کی تحقیق اور تفصیل اگر درکار ہو تو ازالۃ الخفا اور احکام القرآن للجساس اور شرح معانی الآثار کی مراجعت کریں، نیز تحصیل القاری اور شرح شیخ الاسلام کی بھی مراجعت کریں۔ ممنوعات خیبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند چیزوں
خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند چیزوں سے منع فرمایا۔ اہلی گدوں کے گوشت سے منع فرمایا، مال غنیمت جب تک تقسیم نہ ہو جائے اس کے بیچنے سے منع فرمایا، اور لہسن یعنی کچے لہسن کے استعمال سے منع فرمایا، اور لحوم خیل کی اجازت دی جس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ تحریم متع۔ صحیحین میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں متع سے منع فرمایا۔ علاوہ ازیں قرآن کریم کی متعدد آیات سے متع کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ یعنی فلاح اور بہتری اسی میں ہے کہ اہل ایمان اپنی شرمگاہوں کی پوری حفاظت کریں سوائے بیوی اور شرعی باندی کے جمع حلال نہیں، اور جو شخص ان طریقوں کے سوا کوئی اور طریقہ نکالے تو وہ حدود شریعت سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ متع کی عورت شیعوں کے نزدیک بھی نہ باندی ہے اور نہ بیوی ہے، اس لیے کہ متع کی عورت کے لیے نہ شہادت ہے، نہ اعلان ہے، نہ نان و نفقہ ہے، نہ سکنی ہے، نہ طلاق ہے، نہ لحان ہے، نہ زہار ہے، نہ الہ ہے، نہ عدت ہے، نہ میراث ہے۔ نز حق جل شانہ نے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع میں نکاح کی حد مقرر فرما دی ہے، صفحہ نمبر 603، کہ 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت نہیں، اور متع میں نہ حد متعین ہے اور نہ کوئی عدد خاص ہے۔ اس رسم قبیح کے جاری ہونے کی صورت میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ اکثر نکاح کرنے والے نفسانی خواہش کے پورا کرنے کے لیے نکاح کرتے ہیں، اور یہ خواہش جب متع سے پوری ہو سکے گی تو پھر نکاح ہی کی کیا ضرورت باقی رہے گی۔ حرمت متع۔ ابتداء اسلام میں حلال اور حرام کے بہت سے احکام رفتہ رفتہ نازل ہوئے، چنانچہ شراب اور سود کی حرمت کا حکم نبوت اور بعثت کے تقریباً 15-20 سال کے بعد نازل ہوا۔ اسی طرح متع کے بارے میں حکم خداوندی کے نازل ہونے سے پہلے جاہلیت کے عادت اور رسم و رواج کے موافق لوگ متع کیا کرتے تھے، اور اب تک اس بارے میں کوئی صریح اور واضح حکم نازل نہ ہوا تھا۔ سب سے پہلے خیبر کی لڑائی میں جو ہجرت کا 7واں سال تھا، حضور پرنور نے متع اور لحوم حمر اہلی کی حرمت کا اعلان فرمایا، جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے اسانید صحیحہ مروی ہے۔ پھر اس کے بعد ہجرت کے 8ویں سال کے اخیر میں جنگ اوتاس کا واقعہ پیش آیا، اور صرف 3 روز کے لیے متع کی اجازت ہوئی، اور اباحت کی یہ معنی ہے کہ جن لوگوں نے حسب سابق متع کر لیا تھا اور خیبر میں جو متع کی ممانعت کی گئی تھی اس کا ان کو علم نہ تھا، اصلاح علمی میں جن لوگوں نے متع کر لیا ان پر مواخذہ نہیں کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد حضور پرنور عمرہ کے لیے مکہ معظمہ تشریف لائے تو خانہ کعبہ کے دونوں بازو ہاتھ سے پکڑ کر یہ فرمایا کہ متع قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے واسطے حرام کیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد چونکہ ہزاروں آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے جن کو متع کی حرمت کا علم نہ تھا، اس لیے ناواقفی کی بنا پر حسب رسم جاہلیت انہی نو مسلموں کے بعض لوگوں نے مقام اوتاس میں علمی کی بنا پر متع کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے باب کعبہ پر کھڑے ہو کر متع کی دائمی حرمت کا اعلان فرمایا۔ پھر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں کچھ عورتوں کو مسلمانوں کے خیمہ کے قریب پھرتے دیکھا تو فرمایا کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ عرض کیا گیا ان عورتوں سے کچھ لوگوں نے متع کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس وقت یا کسی گزشتہ زمانہ میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر سخت ناراض ہوئے اور غصہ کی وجہ سے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد متع سے منع فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کبھی متع نہیں کیا اور ہمیشہ کے لیے یہ ارادہ کر لیا کہ کبھی متع نہیں کریں گے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید ناراض ہونا حتیٰ کہ چہرہ مبارک کے رنگ کا سرخ ہو جانا یہ اس امر کی صریح دلیل ہے کہ متع کی حرمت اور مخالفت آپ پہلے ہی فرما چکے تھے، بلکہ 2 مرتبہ اس کی حرمت سے آگاہ کر چکے تھے، پہلی بار خیبر میں اور دوسری بار غزوہ اوتاس میں، صفحہ نمبر 604۔ بس 2 مرتبہ کی ممانعت کے بعد جب یہ فعل ظہور میں آیا، اگرچہ وہ لاعلمی اور ناواقفیت کی بنا پر تھا، تو حضور پرنور کو شدید ناگوار گزرا اور غصہ کے مارے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا
اور 6 بار آپ نے اس کی حرمت کے لیے خطبہ دیا اور تیسری بار اس کی حرمت کا تاکیدی اعلان فرمایا۔ اس کے بعد پھر حجت الوداع میں حرمت مطاع کا اعلان عام فرمایا تاکہ خواص اور عوام سب کو اس کی حرمت کا علم ہو جائے۔ بعض راویوں کو تحریم مطاع کے اس بار اعلان سے جو گمان ہو گیا کہ مطاع 2 یا 3 مرتبہ حلال کیا گیا ہے اور 2 یا 3 مرتبہ حرام کیا گیا ہے، حالانکہ دوبارہ اور 6 بارہ اعلان کوئی جدید تحریم نہ تھی بلکہ تحریم قدیم اور نہی سابق کا اعادہ اور تاکید تھی۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بعض حضرات ناواقفیت کی بنا پر جن کو تحریم مطاع کی خبر نہ پہنچی تھی اس فعل کا ارتکاب کر بیٹھے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو سخت ناراض ہوئے اور ممبر پر چڑھے اور خطبہ دیا اور مطاع کی حرمت کا اعلان فرمایا تاکہ اس کی حرمت میں کوئی شبہ باقی نہ رہے، اور یہ فرمایا کہ میرے اس اعلان کے بعد اگر کوئی مطاع کرے گا تو میں اس پر زنا کی حد جاری کروں گا۔ اس وقت سے مطاع بالکل موقوف ہو گیا اور اسی پر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا، اور عبداللہ بن عباس وغیرہ جو لا علمی کی بنا پر مطاع کی اباحت کے قائل تھے، جب ان کو مطاع کی حرمت اور ممانعت کا علم ہوا تو اپنے قول سے رجوع کیا، جیسے کہ ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں نہایت تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ حضرات اہل علم فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ کی تفسیر میں یہ تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے ہوئی اور 8 یا 9 برس کی عمر تک اپنے والدین کے ساتھ مکہ میں معظمہ میں رہے۔ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں جب حضرت عباس نے ماں خاندان کی ہجرت فرمائی تو ابن عباس اپنے والد محترم کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور غزوہ خیبر جس میں حرمت مطاع کا اعلان ہوا تھا وہ ابن عباس کے مدینہ منورہ آنے سے قبل ہو چکا تھا، اور اس عرصہ میں کوئی مطاع کا واقعہ بھی پیش نہیں آیا، اس لیے حضرت ابن عباس کو بذات خود مطاع کے متعلق کوئی خبر نہیں ہوئی، صرف دوسرے صحابہ کی زبانی سنا اور اس پر یہ فتویٰ دیا کہ جس طرح مجبوری کی حالت میں مردار اور خنزیر مباح ہو جاتا ہے اسی طرح مجبوری کی حالت میں مطاع بھی جائز ہے۔ لیکن بعد میں جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے اور دیگر صحابہ نے مطاع کے متعلق قیامت تک کی حرمت اور ممانعت کی روایتیں ابن عباس کو سنائیں تو ابن عباس نے اس سے رجوع فرما لیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے حرمت مطاع کی روایتیں بے شمار آئی ہیں، مگر حضرات شیعہ مطاع کے اس درجہ شیدائی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نہیں سنتے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے بھی مطاع کی اباحت اور رخصت کو بیان کیا ہے سب نے بالاتفاق یہی بیان کیا ہے کہ یہ وقتی رخصت فقط حالت سفر میں پیش آئی ہے، اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ پھر اسی سفر میں اس اباحت کے بعد متصل فوراً ہی مطاع کی ممانعت کا اعلان ہوا، اور ایک راوی بھی ایسا نہیں جو یہ بیان کرتا ہو کہ مطاع کا واقعہ حضر میں پیش آیا، اور ایسا ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صفحہ نمبر 605۔ اور اسی طرح امام حاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطاع کی اباحت کا جو واقعہ بھی ہوا وہ جز انیس کے سفر میں ہوا، اور ہم کو کسی ایک راوی سے بھی یہ خبر نہیں پہنچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر اور وطن میں رہنے کی حالت میں بھی ان کو مطاع کی اجازت دی ہو، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وطن میں رہ کر کسی نے مطاع کیا ہو۔ اباحت مطاع کی حقیقت، ابتدائی اسلام میں کس قسم کا مطاع مباح تھا یعنی جائز تھا؟ جاننا چاہیے کہ لفظ متاع سے مشتق ہے جس کے معنی نفع قلیل کے ہیں، یعنی تھوڑا نفع، کما قال تعالی انما هذه الحیات الدنیا متاع، اور مطلقہ کو جو کپڑوں کا جب جوڑا دیا جاتا ہے اس کو بھی متاع اس لیے کہتے ہیں کہ بمقابلہ مہر نفع قلیل ہے، کما قال تعالی فمتعوہن، قال تعالی وللمطلقات متاع بالمعروف۔ یہ متاع کے اصل معنی ہوئے، اور متاع کا اطلاق 2 معنی پر آتا ہے، ایک یہ کہ متاع سے نکاح موقت مراد ہو، یعنی ایک مدت معینہ کے لیے گواہوں کے سامنے کسی عورت سے ازدواجی تعلقات قائم کیا جائے، اور مدت معینہ گزرنے کے بعد بلا طلاق مفارقت واقع ہو جائے، لیکن مفارقت کے بعد استبراء رحم کے لیے ایک مرتبہ ایام ماہواری کا انتظار کرے تاکہ دوسرے لطفہ کے ساتھ
اختلاط سے محفوظ رہے۔ فقط یہ صورت ابتدا اسلام میں جائز تھی، بعد میں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ یعنی متع بمعنی نکاح موقت ابتدا اسلام میں جائز تھا اور بعد میں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ اور متع کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص کسی عورت سے یہ کہے کہ میں تجھ سے ایک روز کے لیے متع کرتا ہوں، کہ میں تجھ سے ایک روز کے لیے منتفع ہوں گا، یعنی فائدہ اٹھاؤں گا، اور اس ایک روزہ یا 2 روزہ انتقاء کی تجھ کو یہ اجرت دوں گا، تو یہ سری زنا ہے اور عین زنا ہے۔ متع کی یہ صورت کبھی بھی اسلام میں جائز اور مباح نہیں ہوئی تاکہ اس کو منسوخ کہا جائے، بلکہ متع کی یہ صورت کسی دین میں بھی حلال نہیں ہوئی، اس لیے کہ متع کی یہ صورت سری زنا ہے اور زنا کسی دین میں کبھی بھی حلال نہیں ہوا۔ البتہ متع کی پہلی صورت یعنی نکاح موقت یعنی مدت معینہ کے لیے گواہوں کی موجودگی میں ولی کی اجازت سے تعلق قائم کرنا اور مدت معینہ گزرنے کے بعد ایک حیض عدت گزارنا، یہ ایک برزخی مقام ہے، یعنی یہ نکاح موقت نکاح مطلق اور زنا محض کے درمیان ایک درمیانی درجہ ہے کہ جو زنا محض ہے اور نہ نکاح مطلق ہے کہ جس میں طلاق، عدت اور میراث ہو۔ نکاح متع کی یہ صورت حقیقی نکاح کی نہیں بلکہ نکاح حقیقی کے ساتھ صرف ظاہری مشابہت ہے کہ متع کی اس صورت میں گواہ کی بھی اور ولی کی اجازت بھی ضرورت ہے، اور مرد سے علیحدہ ہونے کے بعد اگر دوسرے مرد سے متع کرنا چاہے تو جب تک ایک مرتبہ حیض نہ آ جائے اس وقت تک دوسرے مرد سے متع نہیں کر سکتی، اس لیے اس صورت کو محض زنا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ایسے نکاح موقت میں کہ جس میں ابتداءً گواہی اور اذن ولی ضروری ہو اور انتہاً استبراہ رحم کے لیے حیض کا آنا ضروری ہو، اور نکاح صحیح اور معبد میں صرف موقت معبد اور میراث کا فرق ہے، باقی شرائط میں دونوں متفق ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 606، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روی اللیث بن سعد عن بقیر بن الاشج عن عمار مول الشرید قال سالت ابن عباس عن المتعۃ اصفاها ہی نکاح قال لا صفاها ولا نکاح قلت فما ہی قال المتعة كما قال تعالى قلت هل عليها عدة قال نعم حیضة قالت يتوارثان قال لا۔ صفحہ نمبر 606، یعنی امام اللیث بن سعد بقیر بن اشج سے راوی ہیں کہ عمار مولائے شرید کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے متع کے متعلق یہ سوال کیا کہ متع زنا ہے یا نکاح؟ فرمایا متع نہ زنا ہے نہ نکاح ہے۔ میں نے پھر سوال کیا کہ آخر وہ ہے کیا؟ فرمایا وہ متع ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لفظ متع کا اطلاق کیا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ متع والی عورت پر عدت ہے؟ فرمایا کہ ہاں، متع کی مدت گزرنے کے بعد اس پر ایک حیض کا انتظار کرنا واجب ہے۔ میں نے سوال کیا کہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ نکاح متع بمعنی موقت ایک برزخی مقام ہے، یعنی نکاح مطلق اور زنا محض کے درمیان ایک درمیانی درجہ ہے۔ ابتداً اسلام میں صرف یہ صورت بھی ایسی مجبوری کی حالت میں جائز تھی جیسے کہ مجبوری کی حالت میں مردار اور خنزیر حلال ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال ابو عمر لم يختلف العلماء من السلف والخلف ان المتعة نکاح الى اجل لا میراث فيه والفرقة تقع عند اتخاذ الاجل من غیر الطلاق۔ وقال ابن عطیہ وخانة المتعة إن يتزوج الرجل بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى ولا إلا ميراث بينهما ويأتيها ما أنفقها عليها، فإذا انقضت المدة فليس له لا عليها صلة ويستبري لحمهما، لا الولد لا حق فيه بلا شق فإن لم تحمل هلت الغيرة، وفي كتاب النحاس في هذا خطأ وإن الولد لا يلحق فيه نكاح المتعة قلة هذا هو المفهوم من عبادة النحاس فقال إنما المتعة أن يقول لها أتزوجك يوم أو ما أشبه ذلك على الله لا عدة عليك،
ولا میراث بیننا ولا طلاق ولا شاہد یشہد علی ذلک وہذا هو الزنا بین ولم یسع قط فی الاسلام وقضا قال عمر وقضا قال عمر لا یؤتی برجل تزوج متعۃ الایغا تحت الحجارہ۔ خلاصہ کلام یہ کہ احادیث نبویہ میں جس نکاح متع کی اباحت اور پھر اس کی حرمت اور ممانعت کا ذکر ہے، اس سے یہ عرفی متع ہرگز مراد نہیں، ہرگز مراد نہیں جس کے حضرات شیعہ قائل ہیں، بلکہ اس سے وہ نکاح موقت مراد ہے کہ جو نکاح ایک مدت معینہ کے لیے گواہوں کے لیے موجودگی میں ولی کی اجازت سے منعقد ہوا اور پھر مدت معینہ گزر جانے کے بعد بلا طلاق کے مفارقت واقع ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ عورت بغیر ایک حیض دوسرے مرد سے متع نہ کر سکے۔ فقط یہ صورت ابتدائی اسلام میں بائیمانی جائز اور مباح تھی کہ شریعت میں اس خاص صورت کی ممانعت اور حرمت کا ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، جیسا کہ شراب اور سود کے ابتدائی اسلام میں مباح اور حلال ہونے کے بعد کہ یہ معنی ہے کہ ابتدائی اسلام میں حق تعالیٰ کی طرف سے شراب اور سود کی ممانعت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور جن لوگوں نے ممانعت سے پہلے شراب پی یا سود لیا، شریعت کی طرف سے ان پر کوئی حد جاری نہیں کی گئی اور نہ ان کو کوئی سزا دی گئی، یہاں تک کہ شراب اور سود کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا۔ ابتدائی اسلام میں شراب اور سود کے حلال ہونے کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ شریعت کی طرف سے اجازت تھی کہ جس کا جی چاہے شراب پیے اور جس کا جی چاہے سود لے۔ اسی طرح متع یعنی بمانی نکاح موقت کے ابتدائی اسلام میں جائز اور مباح ہونے کے یہ معنی ہے کہ ابتدائی اسلام میں نکاح متع بمانی نکاح موقت کی ممانعت نہ تھی۔ معاذ اللہ یہ معنی نہیں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قولاً نکاح متع کی اجازت دی تھی۔ صفحہ نمبر 607۔ نکاح متع کی حرمت کا پہلا اعلان غزوہ خیبر میں ہوا، اور پھر غزوہ اوطاس میں، اور پھر غزوہ تبوک میں، اور پھر حجۃ الوداع میں، تاکہ عوام و خواص کو اس کی حرمت کا خوب علم ہو جائے۔ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرمت متع کے متعلق یہ بار بار اعلان اسی پہلے اعلان حرمت کی تاکید کے لیے تھا کہ جو آپ غزوہ خیبر میں فرما چکے تھے، کوئی جدید حکم نہ تھا۔ باقی شیعوں والا متع کہ مرد عورت سے ایک دن یا 2 دن، 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے معاوضہ طے کر کے استفادہ کرے تو یہ خالص زنا اور سری بدکاری ہے۔ یہ صورت کبھی بھی اسلام میں جائز اور مباح نہیں ہوئی، چہ جائے کہ منسوخ ہو، جیسے زنا نہ کبھی مباح ہوا اور نہ منسوخ ہوا، بلکہ ابتدائی آفرینش عالم سے لے کر اب تک سوائے مذہب شیعہ کے کسی دین اور مذہب میں متع جائز نہیں ہوا۔ معاذ اللہ اگر شیعوں والا متع جائز ہو جائے تو پھر نسب میں بھی خلف واقع ہوگا اور اولاد بھی ضائع ہوگی اور وارث اور مورث کی تمیز نہ ہوگی، نہ یہ معلوم ہوگا کہ کون بیٹا اور نہ کون بھائی۔ نیز میراث، طلاق اور عدت کے جو احکام شریعت میں آئے ہیں وہ سب معطل ہو جائیں گے۔ نیز شریعت نے نکاح میں جو 4 عورتوں کی حد مقرر کی ہے وہ بھی معطل ہو جائے گی، اس لیے کہ متع میں نہ 4 کی قید ہے، نہ عدت ہے، اور نہ طلاق ہے، اور نہ میراث ہے۔ ایک متع کے قائل ہونے سے قرآن و حدیث کے تمام احکام یکلخت معطل ہو جاتے ہیں، بلکہ نکاح کی بھی ضرورت نہ رہے گی۔ مرد اپنی حاجت متع سے پوری کر لیں گے، اپنی حاجت متع سے پوری کر لیں گے، اور عورتیں نان و نفقہ اور دکھ اور درد کے مستقل کفیل اور عرضہ داری سے محروم ہو جائیں گی، اور چلتے پھرتے اوباشوں پر ان کی نظر ہوگی، اور پھر دور شباب گزرنے کے بعد کون ان کا کفیل اور ذمہ دار ہوگا۔ حضرات شیعہ غور کریں کہ کیا اس سے بڑھ کر کوئی ذلت اور مصیبت کا منظر ہو سکتا ہے؟ شیعوں کو چاہیے کہ دل و جان سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اس بے حیائی کا نام و نشان بھی مٹا دیا۔ تحریم متع کی اگر تفصیلی دلائل اور اس کے مفاسد معلوم کرنے ہوں تو حضرات اہل علم و احکام القرآن للجساس تحفہ اسناء عشریہ اور فتح بائی عزیزیہ کی مراجعت کریں۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم و علم و اتم و احکم۔ حرمت متع کی ایک وجدانی دلیل، ہر شریف الطبع باعزت انسان اپنی بیٹی اور بہن کے نکاح کے اعلان کو فخر سمجھتا ہے، اور غایت مسرت اور انبساط کے ساتھ ولیمہ نکاح پر اقارب اور احباب کو مدعو کرتا ہے۔
بخلاف متا کے جس کو چھپاتا ہے اور اپنی بیٹی اور بہن اور ماں کی طرف متا کی نسبت کرنے سے آر محسوس کرتا ہے۔ آج تک کسی ادنا غیرت مند بلکہ کسی بے غیرت کے متعلق بھی یہ نہیں سنا گیا کہ اس نے کسی مجلس میں بطور ذکر ہی یہ کہا ہو کہ میری بیٹی اور بہن اور ماں نے اتنے متا کیے ہیں۔ نیز تمام عقلا نکاح پر مرد اور عورت کو اور ان کے والدین کو مبارکباد دیتے ہیں، مگر متا کے متعلق کہیں مبارکباد دیتے نہیں سنا۔ مہاجرین حبشہ کی حبش سے واپسی۔ جو مہاجرین مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، جب ان کو جو علم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اکثر ان میں سے حبشہ سے مدینہ چلے آئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ پہنچے کہ جب آپ بدر کی تیاری فرما رہے تھے۔ صفحہ نمبر 608۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو چند آدمی رہ گئے تھے وہ اس روز پہنچے کہ جس روز خیبر فتح ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو گلے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دیا اور بعد ازاں یہ فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ مجھ کو فتح خیبر کی مسرت زیادہ ہے یا جعفر کے آنے کی۔ روایت بہقی عن جابر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت جعفر کے ساتھ آئے تھے راوی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پہنچے جب آپ خیبر فتح فرما چکے تھے۔ آپ نے مال غنیمت میں سے ہم کو بھی حصہ عطا فرمایا، ہمارے سوا جو فتح خیبر میں شریک نہ تھا کسی کو حصہ نہیں دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ بہقی کی روایت میں ہے کہ مسلمانوں سے کہہ کر ان لوگوں کو غنیمت میں شریک فرمایا۔ فتح وادی القریٰ و تیمہ۔ فتح خیبر کے بعد آپ نے وادی القریٰ کا رخ فرمایا۔ 4 دن کے محاصرہ کے بعد فتح فرمایا۔ آپ کا غلام بدم آپ کا قجاوا اتار رہا تھا کہ ایک ناگہانی تیر آ کر لگا جس سے وہ شہید ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو شہادت مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم جس چادر کو اس نے مال غنیمت میں سے چرایا ہے وہ آگ بن کر اس پر مشتعل ہوگی۔ ایک شخص نے آپ کو یہ کہتے سنا تو ایک جوتی کا تسمہ لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا جوتی کا ایک تسمہ بھی خیانت کیا ہوا، یعنی جہنم ہے، جہنم سے ہے۔ اہل تیمہ کو جب وادی القریٰ کی فتح کا حال معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ پر صلح کر لی۔ مراجعت اور واقعہ لیلۃ التاریس۔ وادی القریٰ اور تیمہ کی فتح کے بعد آپ مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک وادی میں اخیر شب میں آرام لینے کی غرض سے نزول فرمایا۔ اتفاق سے کسی کی آنکھ نہیں کھلی یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور گھبرا کر اٹھے اور صحابہ کو جگائے اور اس وادی سے کوچ کرنے کا حکم دیا کہ جہاں شیطان ہے اس وادی سے نکل کر آپ نے نزول فرمایا اور بلال کو اذان کا حکم دیا۔ وضو کر کے صبح کی 2 رکعت سنتیں پڑھیں، بعد ازاں بلال نے اقامت کہی اور جماعت کے ساتھ صبح کی نماز قضا کی گئی۔ روایت مسلم بن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فوائد۔ نماز اور عبادت میں حضرات انبیاء علیہم الفل صلوات اللہ کو غفلت کی وجہ سے کبھی سہو نہیں ہوتا، بلکہ من جانب اللہ سہو میں مبتلا کیے جاتے ہیں تاکہ امت کو سہو کے مسائل معلوم ہوں۔ لہٰذا اگر آپ کو یہ سہو نہ پیش آتا تو امت کو فوت شدہ نمازوں کی قضا کا مسئلہ کیسے معلوم ہوتا، اور اگر ظہر یا عصر کی 2 یا 3 رکعت پر آپ بھول کر سلام نہ پھیر دیتے جیسا کہ حدیث ذوالجدین میں ہے تو امت کو سجدہ سہو کا مسئلہ کہاں سے معلوم ہوتا۔ سبحان اللہ، خدا کی کیا حکمتیں اور کیا رحمتیں ہیں کہ جن حضرات کو نبوت و رسالت کا خلت پہنا کر تشریع احکام کی مسند پر بٹھایا، ان کے سہو و نسیان کو بھی تشریع احکام کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ صفحہ نمبر 609۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سہو و نسیان حضرت آدم علیہ السلام کو اگر سہو و نسیان نہ پیش آتا تو توبہ اور استغفار کی سنت کہاں سے معلوم ہوتی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہہ کر قیامت تک کے لیے خدا بند ذوالجلال کی رضا اور خوشنودی اور ابلیس کی ذلت اور رسوائی کا طریقہ بتلا گئے۔ قربان جائیے ایسے سہو و نسیان کے جس سے ہمیشہ کے لیے رحمتوں کا دروازہ کھل گیا۔
حضرات عارفین کے کلام میں صدیق اکبر کا یہ مقولہ نقل کیا جاتا ہے، یا لیتنی کنتا صاحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش میں سر تپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاحب ہوتا۔ غالباً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھ کر کہ حضرات انبیاء کا صاحب کس درجہ موجب خیر و برکت اور کس درجہ عند اللہ مقبول ہوتا ہے، یہ تمنا فرمائی۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ اسی حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جس جگہ عبادت سے ذہول اور غفلت پیش آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جائے۔ بظاہر یہ انتقال مکانی ہجرت قبرا کا ایک نمونہ معلوم ہوتا ہے، جس کو اگر ہجرت صغرا کے نام سے موسوم کیا جائے تو شاید بے جانا ہوتا۔ جس جگہ اللہ جل و جلالہ کی اطاعت دشوار ہو جائے اور اس کی معصیتوں کا بازار گرم ہو جائے، ایسی جگہ کو چھوڑ کر ایسے مقام پر سکونت اختیار کر لینا کہ جہاں اللہ عز و جل کی اطاعت اور بندگی آسان ہو، شرعاً واجب ہے، اور اسی کو ہجرت قبرا کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غفلت پیش آ جائے اور اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری قریبی جگہ میں جا کر عبادت کا بجا لانا مستحب ہے، اس کو ہم نے ہجرت صغرا کے نام سے موسوم کیا ہے۔ جب تجھ کو کوئی منزل ناموافق آئے تو وہاں سے کوچ کر باقی ہجرت کے احکام سو ان کی تفصیل کتب فقہ سے معلوم کی جائے۔ زفاف ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی سال ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے مدینہ آئیں، جن سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے توسط سے نکاح فرمایا تھا، جن کے نکاح کا مفصل واقعہ انشاءاللہ تعالی ازواج مطہرات کے بیان میں آئے گا۔ عمرۃ القضاء یعنی ذیقعدۃ الحرام 7 ہجری۔ صلح حدیبیہ میں قریش سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اس سال بغیر عمرہ کیے ہوئے واپس چلے جائیں اور سال آئندہ عمرہ کے لیے آئے اور عمرہ کر کے 3 دن میں واپس ہو جائیں۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقعدہ کا چاند دے کر صحابہ کو حکم دیا کہ اس عمرہ کی قضاء کے لیے روانہ ہوں، جس سے مشرکین نے حدیبیہ میں روکا تھا، اور یہ بھی حکم دیا کہ جو لوگ حدیبیہ میں شریک تھے ان میں سے کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ بجز ان لوگوں کے جو اس عرصہ میں شہید ہو چکے تھے یا وفات پا چکے تھے، کوئی شخص بغیر شریک ہوئے باقی نہ رہا۔ صفحہ نمبر 610۔ اس طرح 2000 آدمیوں کی جمعیت کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ہدی کے 70 اونٹ آپ کے ہمراہ تھے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر مسجد میں آپ نے اور صحابہ نے احرام باندھا، لبیک کہتے ہوئے روانہ ہوئے۔ احتیاطاً ہتھیار ساتھ رکھ لیے، مگر چونکہ معاہدہ حدیبیہ میں شرط تھی کہ ہتھیار ساتھ نہ لائیں، اس لیے ہتھیار بطن یا جج میں چھوڑ دیے، جو مکہ سے 8 میل کے فاصلہ پر ہے، اور 200 آدمیوں کا ایک دستہ ان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا، اور آپ محاذ اصحاب کے تلبی کہتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے۔ اور عبداللہ بن رواحہ آپ کی ناقہ قصوہ کی مہار پکڑے ہوئے یہ رز پڑھتے ہوئے آگے تھے۔ حلوہ بنی الکفار عن سبیلا قد انزل الرحمن فی تنزیلا۔ اے کافرو، آپ کا راستہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم نازل کیا ہے۔ بانا خیر القتل فی سبیل نحن قتلنکم علی تحویل کما قتلنکم علی تنزیل، کہ بہترین قتل وہ ہے جو خدا کی راہ میں ہو، ہم نے تم سے جہاد و قتال کیا اس کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے، جیسے قرآن منزل من اللہ کے نہ ماننے کی وجہ سے تم نے قتال کیا۔ اور بہقی کی روایت میں اس کے بعد یہ زیادہ ہے کہ الجوم نظر بکم علی تنزیلا ضرب یزیلا الحام من مقیلا۔